بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک مکمل تفصیل کے ساتھ، محبت کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سنیں، سکون ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص نازل ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا تو کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی چاند کی طرف۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سرخ لباس پہنے ہوئے تھے، تو آخر میں نے فیصلہ کیا کہ آپ چاند سے بڑھ کر حسین ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسا روشن تابناک تھا کہ بقول روایانی حدیث آپ کے چہرہ میں چاند سورج تہرتے تھے۔ جس نے بحالت ایمان ایک بار چہرہ دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا، جو نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ سر مبارک بڑا اور بزرگ تھا جس سے سطوت و عظمت ٹپکتی تھی اور جو خشیت الہی سے ہر وقت جھکا رہتا تھا۔ قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا، مگر انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے۔ جسم اطہر نورانی تھا، اس لیے اس کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا نہ چاند کی چاندنی میں۔ جسم اطہر پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی۔ موئے مبارک یعنی بال مبارک کچھ بال کھاتے تھے جو اکثر کندھے تک لٹکتے رہتے تھے، اور جب کبھی چہرہ انور پر بکھر جاتے تو والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تفسیر بن جاتے۔ داڑھی شریف گنی تھی اور چہرہ انور اس کے گھیرے میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آبنوس رحل پر قرآن مجید رکھا ہو۔ ناک سڈول اور پتلی قدرے اٹھی ہوئی جو اچانک دیکھنے پر شعلہ نور معلوم ہوتی تھی۔ سینہ مبارک کشادہ تھا جس پر ناف تک بالوں کی ایک ہلکی لکیر تھی۔ شکم مبارک کی سطح سینہ کے برابر تھی جسے 4 بار فرشتوں نے چاک کر کے علم و حکمت کا نور بڑھا تھا، اور اسی کی شان میں الم نشرح کی آیت اتری۔ گردن شریف نہایت لطیف و شفاف تھی، بقول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چاندی کی ڈلی تھی۔ پیشانی کشادہ اور صبح ازل کی طرح روشن تھی جسے لوگ چاند کا ٹکڑا کہتے تھے، جو راتوں کو خدا تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز رہا کرتی تھی۔ گوش مبارک یعنی کان مبارک نہایت موزوں اور سبک، دور و نزدیک سے یکساں سنتے، ہوش و طیور کی بول چال اور شجر و حجر کی زبان حال سے باخبر۔ دندان مبارک موتیوں سے زیادہ چمکدار جن سے مسکراتے وقت روشنی پھوٹ پڑتی تھی اور در و دیوار چمک اٹھتے تھے۔ پشت مبارک ہموار اور سفید و شفاف تھی جیسے چاندی کی ڈلی جس پر شانوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر ابری ہوئی مہر نبوت تھی۔ آنکھیں سیاہ سرمگی اور پلکیں بڑی تھی جو ہر وقت غیب کا مشاہدہ کرتی تھی اور آگے پیچھے یکساں دیکھتی تھی۔ ساری کائنات میں صرف انہی آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھا ہے۔ دست مبارک کشادہ اور پرگوشت تھے، جو مصافحہ کرتا اس کا ہاتھ معطر ہو جاتا۔ انہی ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ انگلیاں لمبی اور بخشش و عطا کے لیے پھیلی رہتی تھی، جن کے بیچ سے ضرورت کے وقت پانی کا چشمہ ابلنے لگتا تھا، اور جن کے اشارہ سے چاند کا سینہ شک ہوا اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ پنڈلیاں ہموار اور شیشہ کی طرح لطیف و شفاف تھی۔ کلائیاں قدرے لمبی اور گداز رنگ نکھرا ہوا صاف و شفاف تھا۔ ابرو محراب حرم کی طرح کماندار تھے جس سے مقام کعبہ و قوسین کا راز آشکار تھا۔ لب مبارک گل قدس کی پتیوں کی طرح پتلے پتلی اور گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ نرم و نازک، جن کی جنبش پر کارکنانی قضا و قدر ہر وقت کان لگائے رہتے تھے۔ آواز انتہائی دلکش شیریں کہ دشمنوں کو بھی پیار آ جائے، اور اتنی بلند
کہ فاران سے گونجے تو ساری دنیا میں پھیل جائے۔ رحمت و کرم کے موقع پر گل و لالا کے جگر کی ٹھنڈک، اور کبھی غیرت حق کو جلال آ جائے تو پہاڑوں کے کلیجے دہل جائیں۔ گیہ مبارک سسکتی ہوئی دبی دبی آواز خشیت الہی کے غلبہ سے سیاکار امت کے غم میں رکت انگیز آیتیں پڑھ کر اور شبینہ دعاؤں میں بھیگی بھیگی پلکوں پر آنسوؤں کے جھلکتے ہوئے موتی۔ ہنسی انتہائی مسرت و شادمانی کے موقع پر لبوں پر صرف ایک ہلکا تبسم پھیل جاتا، نور کی ایک کرن پھوٹتی اور در و دیوار روشن ہو جاتے۔ اسی روشنی میں ایک بار اماں عائشہ صدیقہ نے اپنی سوئی تلاش کر لی تھی۔ پسینہ مبارک انتہائی خوشبودار اور عطر انگیز تھا، جدھر سے گزر جاتے فضا معطر ہو جاتی۔ بغل شریف کے پسینہ سے ایک دلہن معطر کی گئی تو نسل در نسل ان کی اولاد میں خوشبو کا اثر باقی تھا۔ لعاب دہن زخمیوں اور بیماروں کے لیے مرہم شفا تھا۔ کھاری کنویں اس کی برکت سے شیریں ہو جاتے۔ شیر خوار بچے کے منہ میں پڑ جاتا تو دن بھر ماں کے دودھ کے بغیر خوشحال رہتا تھا۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ دائم درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ رخ وہ جب ہوئے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آخر پر آپ سے صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔